بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں ہوں ناہید اور یہ ہے میرا چینل ایم ایس ناہید ود اسٹوری۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ پسند آئے تو پلیز اسے لائک سے ضرور کر دیں اور میرے چینل ناہید ود اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ چلتے ہیں ہم اپنی آج کی اسٹوری کی طرف۔ آج کی اسٹوری کا نام ہے قاتل موبائل۔ کرن اور جو صبح ہو گئی ہے، رات بھر تم اپنے فون پہ باتیں کرتی رہتی ہے اور صبح اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پتہ نہیں لوگ فون پر اتنی رات بھر اتنی کیا باتیں کرتے ہیں کہ یہ سب فضول ہے، صرف ٹائم ضائع کرنا ہے۔ اٹھ بھی جاؤ کرن بیبی، میری پیاری بہن، نہ تم خود سوتی ہو نہ ہی کسی اور کو سونے دیتی ہو، کرن نے اپنی بہن نور سے چیختے ہوئے کہا۔ اور کرن دونوں بہنیں تھیں، کرن اور ان کی ماں کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہ تھا۔ ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ کرن کی کچھ عجیب سوچ تھی، وہ ایک عجیب قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی سوچ تھی کہ لوگ موبائل پر کھا توڑی جاتے ہیں، صرف ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، وہ ہمیں پاگل کرتے ہیں، ہم ان کو پاگل کرتے ہیں۔ میری پیاری بہن، ناشتہ کرنا ہے یا نہیں؟ او ہو، تم نے نا نیند کا سارا مزہ ہی خراب کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا صبح صبح نیند کا کتنا مزہ آتا ہے؟ کاش تمہارا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہوتا اور تم بھی اس سے رات بھر باتیں کرتی اور اسے مجنوں سے تمہارے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانا اور وہ بھی تمہارے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتا اور تم اس کے ساتھ ہوئی وہ تمہارے ساتھ۔ زندگی کا کتنا مزہ آتا یار، نہ تم خود زندگی کے مزے لوگی اور نہ ہی کسی اور کو لینے دوگی۔ کرن نے یہ سب باتیں اپنی بڑی بہن نور سے بڑے ہی رومانٹک موڈ میں کہتی جا رہی تھی۔ او کرن کی بچی، یہ سب بکواس بند کرو، اب ناشتہ کرو گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے میری پیاری بہن، جیسے تمہاری مرضی، تم چلو میں آتی ہوں۔ تو میری پیاری بہن کسی مولوی کے گھر پیدا ہوتی، تمہاری جیسی لڑکیاں صرف گھر کے کام کاج کرتی ہیں اور اپنی ساری زندگی شوہر کی خدمت میں گزار دیتی ہیں اور کچھ نہیں، کرن نے ناشتے کرتے ہوئے نور سے کہا۔ نور بولی، کرن تو کبھی مجھ سے مار کھائے گی، اور یہ جو تم ساری رات فون پہ باتیں کرتی ہو، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا۔ کاش ابو زندہ ہوتے اور وہ خود تمہیں سمجھاتے۔ ابو کا نام لیتے ہی نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا مولوی صاحبہ، اب زیادہ باتیں نہیں کرنی، اور میری ایک بات سنو۔ کرن نے نور سے کہا۔ ہاں بولو۔ بات یہ ہے کہ میں نے 2 دن بعد اپنی سہیلی کی سالگرہ پر جانا ہے اور رات کو وہیں رکوں گی اور صبح آؤں گی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو اب تو ہی کچھ ہدایت دے، ہماری سمجھ سے ہی باہر ہے۔ میرے مولا، تو کریم ذات ہے، اس لڑکی پر ہمیشہ اپنا کرم کرنا۔ نور اپنی بہن کے لیے دعا کرتے ہوئے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ نور 5 وقت کی نمازی تھی، پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ نور اور کرن کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ نور کو اپنی بڑی بہن کرن کی ہر وقت فکر رہتی تھی، کیوں نہ ہوتی، وہ اس کی بہن تھی اور یہ لڑکی کسی مصیبت میں پھنس نہ جائے۔ ہر وقت نماز کے بعد کرن کے لیے دعا بھی کرتی تھی۔ اور وہ دن گزرنے کے بعد کرن نے اپنی بڑی بہن نور سے کہا، مجھے اپنی سہیلی کے ہاں جانا ہے سالگرہ پر اور رات کو نہیں آؤں گی۔ نور نے بڑے ہی غصے میں کہا۔ کیوں نہیں آؤ گی؟ دیکھو بہن، اگر تم رات کو واپس نہیں آؤ گی تو پھر ہرگز سالگرہ پر نہ جاؤ۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ ضرور جاؤں گی، اور ہاں ایک بات، آپ اپنے کانوں کے پردے ہٹا کر آج اچھی طرح یہ بات سن لیں میری، یہ زندگی میری ہے، اس میں جسی طرح چاہوں اسے اپنی مرضی سے جیوں گی۔ اب میں بچی نہیں ہوں، میں اچھی طرح سب سمجھتی ہوں، پلیز آج کے بعد میری زندگی میں دخل نہ دو تو اچھا ہوگا۔ نور یہ سب باتیں بت بن کر سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی امڈ آئے تھے۔ نور نے کرن سے دیکھ کر دکھ بھرے انداز میں کہا، میں سمجھتی تھی کرن، ابھی تم چھوٹی ہو، پر آج مجھے محسوس ہوا ہے میری سوچ غلط تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جو چاہو وہ کر سکتی ہو، میں تمہیں آج کے بعد نہیں روکوں گی۔ ہاں ایک بات میری دھیان سے سن لو، زمانہ بہت خراب ہے، کہیں زمانے والے تمہیں خراب نہ کر دیں۔ ہو سکے تو زمانے والوں سے بچ کے رہنا اور اپنی عزت کا بھی خیال رکھنا۔ ہر قدم پر عزت لوٹنے والے لٹیرے تمہیں بہت ملیں گے اور عزت دینے والے بہت کم، اور تمہیں کہیں غلط راہ دکھانے والے بہت لوگ ہوں گے پر اچھی راہ دکھانے والے بہت کم۔ عورت کی عزت ایک بار چلی جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ آج تم اپنے اچھا کیا جو مجھے احساس دلوایا۔ تو اب بڑی ہو گئی ہو، انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے پر اپنے بڑوں کے لیے کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنے برے وقت میں اپنے بڑوں کی باتیں یاد آتی ہیں، اچھا کریں گے تو اچھی باتیں یاد آئیں گی اور اگر برا کریں گے تو بری نصیحتیں یاد آئیں گی۔
اچھا بہن، اب تم جو کر رہی ہو وہ تمہاری مرضی، آج کے بعد میں تمہاری زندگی میں دخل نہیں دوں گی۔ خدا تم پر ہمیشہ اپنی رحمت رکھے اور زندگی میں کبھی کوئی دکھ تمہارے قریب نہ آئے۔ نور روتے ہوئے یہ سب باتیں کر کے کرن سے کہہ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کرن نے جہاں جانا ہے وہ چلی گئی۔ کرن کسی بگڑے ہوئے امیر زادے سمیر سے عشق کرتی تھی، جو نہایت ہی آوارہ اور بد چلن قسم کا لڑکا تھا۔ اس کا یہ کام تھا کہ معصوم لڑکیوں سے موبائل پر دوستی کرتا اور انہیں سپنے دکھاتا اور ان کی معصومیت سے کھیلتا اور خوب پاگل بناتا۔ جس لڑکی کو وہ اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تو کچھ دن بعد اسے بھول جاتا، ایسے بھول جاتا جیسے وہ اس لڑکی کو جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ آوارہ لڑکا سمیر کا کام تھا۔ کرن کی کوئی سہیلی سالگرہ نہیں تھی، بلکہ سمیر کے ساتھ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر اور رات گزارنا تھا۔ سمیر نے کرن کو آتے ہوئے دیکھا تو بولا، او میری جان، اتنا لیٹ، خیر تو ہے؟ امی نے تمہیں روک تو نہیں لیا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے سمیر، بس راستے میں کچھ دیر ہو گئی تھی میری جان۔ او یار، کتنی دیر سے بیٹھا ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سمیر نے محبوبانہ انداز میں کہا، چلو آؤ بیٹھو، چھوڑو سب باتوں کو، پہلے ہی میرا موڈ خراب ہے۔ کرن نے سمیر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو کرن، اس طرح نہیں چلے گا، اس طرح ہے تو اس پارٹی کا مزہ نہیں آئے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، اب سب ٹھیک ہے۔ او جان، تم تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، سمیر نے پیار سے کرن کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور کرن کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں بہت ہی پیار سے دبا رہا تھا اور بھرپور نظروں سے کرن کو دیکھ رہا تھا کہ کرن، میں تم سے اب ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتا، بس اب ہمیں جلدی ہی ایک ہو جانا چاہیے، مجھ سے اب یہ دوریاں برداشت نہیں ہوتی جان۔ اچھا بابا، اوکے، اب مجھے یہ بتاؤ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ جان، ہم کھانا کھا کے ساری رات پیار بھری باتیں کریں گے۔ اچھا جناب، او میرے سرکار، اب بتائیں کھانے میں کیا پسند کریں گے میری جان؟ تمہارا دل۔ او میری جان، دل تو ایک ہی تھا جو آپ کے پاس ہے، کاش میرے سینے میں 2 دل ہوتے، دوسرا آپ کے لیے فرائی کر دیتا جان۔ تم نا سمیر، باتوں بہت لمبی کر دیتے ہو، اب کوئی اچھی سی چیز منگواؤ، سمجھے؟ ٹھیک ہے میں جان۔ کرن اور سمیر کھانے سے فارغ ہو کر کمرے میں چلے گئے۔ کسی کا کوئی ڈر نہ تھا اور روکنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اس وقت ان دونوں کو جوانی کا نشہ تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجنے ہی والا تھا۔ نہ کرن کو خدا کا خوف تھا اور نہ ہی سمیر کو۔ تو یہ پیشہ تھا لڑکوں کا، گمراہ کرنے کی بات۔ کرن کو جو سمیر کے پیار میں بالکل اندھی ہو گئی تھی، اسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جو سمیر کی ہر بات میں ہاں ملاتی اور خود دلدل میں پھنستی گئی۔ اسے ہر سو سمیر کی محبت نظر آ رہی تھی۔ کرن سمیر سے مخاطب ہوئی اور اسے کہا، سمیر تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ پھر سمیر نے کرن کا ہاتھ پکڑا اور ہمیشہ اس کے ہاتھ پہ بوسہ لیتے ہوئے کہا، میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں کرن، میری جان، میں تم سے پیار کی حد نہیں بیان کر سکتا، تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں تم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں۔ مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ نہیں جان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، ایسا کبھی تم سوچنا بھی نہیں۔ باہر بادلوں کی گرج، بجلی چمک رہی تھی اور جوانی پر گناہ کا نشہ تھا۔ سمیر نے کرن سے کہا، سویٹی، موسم دیکھو کتنا پیارا ہے، آج تمہارے بہت قریب آنے کو دل چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ میرے محبوب، کرن نے شرماتے ہوئے کہا، کیوں نہیں کرن، کل بھی تمہاری تھی اور آج بھی تمہاری اور کل بھی تمہاری ہی رہے گی۔ کرن کی ہر چیز کی مالک صرف تم ہو اور میں تمہیں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ سمیر کی تو پہلے ہی یہی سوچ تھی کہ اس کے معصوم پھول کو سمیر نے آخر مسل کر ہی ڈالا اور ہوس کا نشانہ بنا ہی ڈالا۔ انسان کتنا ہی گر جاتا ہے اپنے نفس کی خاطر۔ اے انسان، تمہیں خدا کی یاد نہیں رہتی؟ اے انسان، تمہیں انسان دکھانے یا دیکھنے پر خدا دیکھ رہا ہے؟ کرن رات سمیر کے ساتھ گزارنے کے بعد صبح اپنے گھر واپس چلی گئی، جہاں اس کی بہن نور بہت ہی پریشان تھی۔ اس کے لیے کرن گر جاتے ہوئے اپنی نظر جھکا رہی تھی اور اسے اندر ہی اندر اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ نور نے، جو باہر سے غصے میں تھی اس وقت لیکن اندر سے کرن کے لیے بہت ہی محبت رکھتی تھی۔ کرن اپنے کمرے میں چلی گئی اور کرن کے پیچھے ہی نور بھی کمرے میں آ گئی۔ کرن نے ابھی بیٹھی ہی تھی، نور نے کہا، میں تمہاری زندگی میں دخل تو نہیں دینا چاہتی، یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ تم کو پتہ ہے ماں بہت بیمار رہتی ہے اور خدا نہ کرے تم کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، تم اچھی طرح سوچ لینا۔ اور تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی، اب تک
اب تک تھک گئی ہوگی، آرام کرو۔ اور کمرے سے نکل کر سیدھی اپنے ماں کے پاس چلی گئی جو بستر پر مرگ پڑی تھی، اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہی تھی۔ نور نے روتے ہوئے ماں سے کہا، دیکھو ماں، آپ کی بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے لگی ہے۔ کاش تم کرن کو سمجھاتی۔ آج ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے۔ ہم اپنے درد کہاں جا کے بیان کریں، کس کو بتائیں، کون جانے گا تیرے سوا ماں؟ اب تو کچھ بول، ایسا لگ رہا ہے نور دیواروں سے باتیں کر رہی ہے، کیونکہ ان کی ماں بولنے سے قاصر تھی۔ وہ بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتی تھی۔ 3-4 دنوں سے کرن کا رابطہ سمیر سے نہیں ہو رہا تھا۔ کرن گھر میں اب پریشان رہتی تھی کیونکہ سمیر کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ آن ہوتا ہی کیوں، ایسے انسانوں کے نمبر ایسے ہونے کے بعد بند ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف شکاری ہوتے ہیں جو شکار کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے، بات مہینوں تک جا پہنچی۔ کرن اس پریشانی کی وجہ سے کافی بیمار ہو گئی۔ اس دوران نور کی شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ نور اپنی بہن کرن کے لیے بہت فکر مند تھی، کیونکہ کرن نے جو بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ امید سے تھی۔ کرن اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ اب یہ احساس ہو گیا تھا کہ نور سے ہی تھی۔ نور کی یہ خواہش تھی کہ پہلے کرن کی شادی ہو جائے، پھر کرن یہ ماننے کو تیار تھی، مگر کرن یہ ماننے کو تیار نہ تھی۔ کرن ہر بار نور سے یہی کہتی، میں نہیں کروں گی شادی، مجھے نفرت ہے مرد ذات سے، میں اب آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز آپ شادی کے ٹاپک پر کوئی بات نہ کریں۔ اور وہ کرن کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی، پر اندر ہی اندر سے روتی، اور بہت تیزی کے ساتھ دن گزرتے گئے۔ آخر کار کرن کی ڈلیوری کا دن بھی قریب ہی آ گیا۔ کرن کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ نور کرن کے لیے بہت فکر مند تھی۔ ایک دن کرن کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ کرن کو جلدی ہی ہسپتال لے کے جایا گیا۔ جب ڈاکٹروں نے کرن کا چیک اپ کیا تو نور نے کہا، بچہ اندر مر چکا ہے، اس لیے اس کو جلدی ہی آپریٹ کرنا ہوگا، وقت بہت کم ہے اور ہم یقیناً اسے نہیں کہہ سکتے کہ مریضہ بچ سکتی ہیں یا نہیں۔ نور کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے اور اس کی زبان پر دعا تھی، اے اللہ میری پیاری بہن کی زندگی بچا لینا۔ کرن کو بار بار دیکھ کر یہی دعا کر رہی تھی۔ کرن نے نور سے روتے ہوئے دیکھا اور اپنی طرف بلایا اور کہا، میری پیاری بہن، تم مت رویا کرو، یہ میری غلطی کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے۔ کاش میں اس وقت تمہاری باتیں سمجھتی، آج اس حال میں نہ ہوتی اور وہ تمہاری باتیں سچ تھے۔ تم اچھی بہن ہو، میری جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، پلیز مجھے معاف کر دینا، اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ نور روتے ہوئے یہی بول رہی تھی، تم ایسی باتیں نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہاری زندگی کے لیے تمہیں میری بھی زندگی لگ جائے۔ کرن نے یہ کہا، اس کاغذ پر سائن کر دیا، ہم مریضہ کو آپریٹ کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کرن کا آپریشن شروع ہو گیا۔ نور باہر پریشانی کی حالت میں اپنی بہن کے لیے بہت دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور نور سے کہا، سوری، ہم نے آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے۔ نور یہ سن کر غم سے وہیں زمین پر گر گئی۔ ہسپتال میں موجود لوگ اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ وہ روتی جاتی اور کہتی جاتی، کاش تم ایسی غلطی نہ کرتی، آج ایسا نہ ہوتا، تمہارا قاتل نکلا، نہ تمہارے پاس موبائل ہوتا اور نہ ہی تم ایسی غلطی کرتی اور نہ ہی آج تم اس طرح مرتی۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اگر پسند ہے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل MS ناہید اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔